بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویژن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو یا صوبائی اسمبلی کا اجلاس، تمام سیاسی پارٹیوں کے امیدوار اپنے قائد کی پذیرائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اجلاس میں اگر انہیں کسی بھی ایشو پر، کسی بھی ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے۔ اگر انہیں 40 منٹ کسی بھی ایشو پر یا عوامی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس میں سے 5 یا 10 منٹ عوامی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن عوامی مسائل کہیں بھی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، عوام کی کہیں بھی داد رسائی نظر نہیں آتی۔ ایسے میں عوام کیا کرے؟ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا کیا مستقبل ہے۔ میرے درمیان تشریف فرما ہے، شعبے کے حوالے سے ایڈوکیٹ ہیں، میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور کالم نویس ہیں اور تجزیہ نگار ہے اور پاکستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ابراہیم اعظمی صاحب۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ ابراہیم اعظمی ماشاءاللہ کالم نویس ہے، تجزیہ نگار ہے، مختلف کتابوں کے مصنف ہے اور ماشاءاللہ سیاست پہ بڑی گہری نظر ہے۔ اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا، آپ اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی زندگی کا جو سفر ہے اس میں کیا نشیب و فراز آپ نے دیکھے؟ بس میں اپنے بارے میں بات کر رہا تو کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بس میرا تعلق مغرور میمن جماعت سے ہے، اور جس طرح ہمارے جو والدین ہجرت کر کے جو پاکستان آئے تو زیادہ تر نے اپنا کاروبار شروع کیا، جابس کی اور تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دی، تو اسی طرح انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کی بھی کوشش کی، تو اس میں ہم بھی شامل تھے کہ ہمیں پڑھایا گیا۔ تو میمن برادری نے بڑے اچھے اسکول قائم کیے، عائشہ بھوانی اسکول اور بی ایم بی اسکول میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ دونوں میمن برادری کے اسکولز تھے، ایک میں پرائمری میں پڑھنے کا موقع ملا، ایک میں سیکنڈری تک پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد پھر اخبارات سے دلچسپی تھی، پھر میمن برادری جو ہماری مغرور میمن جماعت ہے اس میں پھر میں پہلے جنرل سیکرٹری رہا، پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے تک میں صدر رہا، تو یہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز ہیں بس۔ اچھا، آپ نے ایک کالم لکھا میمن امیر کیوں ہے، تو ذرا وہ کیا سوچ کے، کیا دیکھ کے اور کیا اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں کہ واقعی میمن امیر آپ کو نظر آئیں؟ یہ ایکسپریس اخبار میں جب کالم لکھا تھا تو یہ تھوڑی تھوڑی باتیں تھیں، تو جب ان کو سب اکٹھا کیا، عدالتیں تو کورونا کی وجہ سے بند ہیں، تو فراغت تھی اور سارے کالم نکالے، تو مجھے لگا کہ 3-4 کالمز میں الگ الگ باتیں ہیں، اور لوگ اگر میمن امیر ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نیگیٹیویٹی ہے، وہ ہمیں یہودیوں کے ساتھ بریکٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے اس میں 5 وجوہات بتائی ہیں کہ میمن امیر کیوں ہیں۔ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ ہم بزنس کی طرف توجہ دیتے ہیں باقی برادریوں کے مقابلے میں، اس میں نے 4 برادریوں کا اور بھی ذکر کیا ہے کہ میمنوں کے ساتھ 4 خوبیاں اور برادریوں میں بھی ہیں، اور وہ ہیں دہلی پنجابی سوداگران، چنیوٹی برادری، آغا خانی برادری اور بوری برادری۔ تو اس میں نے کہا ہے کہ میں بات تو میمن برادری کے بارے میں کر رہا ہوں، لیکن آپ سمجھے کہ چاروں برادری کے بارے میں بات ہے۔ تو پہلی بات، میمن برادری کی خوبی یہ ہے کہ وہ تجارت کی طرف ہے۔ دوسرے میمن برادری کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو وقت کے حساب سے ہو۔ جب ڈاکٹر اور انجینئرز کی ویلیو تھی تو ہمارے یہاں ڈاکٹرز اور انجینئر زیادہ بنتے تھے، اور جب ہم نے دیکھا کہ کامرس، اکاؤنٹس، بزنس، یہ کمپیوٹر کی توجہ ہے تو ہماری بڑی اچھی خاصی اکثریت جو تھے وہ اس طرف آئی۔ تو ایک بات، دوسری وجہ ہے کہ ہم مناسب تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے کہ میمن برادری ایک امن پسند برادری ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ اس میں نے مثال دی ہے کہ جب میرے پاس ایک کیس آیا، اس میں میمن کرایہ دار تھے، تو انہوں نے فوراً دوسری ڈیٹ پہ کمپرومائز کر لیا، انہوں نے لینڈ لارڈ کی 3 شرطیں مان لی۔ اب اس سے پتہ چلے گا کہ میمن برادری کس طرح امن پسند برادری ہے اور اس کی کامیابی کی وجہ، خوشحالی کی وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا سامان اپنا اندر رکھو گے، کرایہ ہمیں دو گے، اور جو کرایہ آپ نے عدالت میں جمع کرا ہے وہ بھی ہمیں دو گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی سرنڈر کر گئے، اتنی جلدی آپ نے ہار مان لیا، آپ کچھ اپنی باتیں مناتے۔ انہوں نے کہا جی ہم عدالت پہ کیا دھکے کھائیں گے، وہ وقت، وہ پیسہ اور وہ توانائی ہم اپنے کاروبار پہ نہ لگائیں۔ تو ایک یہ وجہ میں، چوتھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میمن برادری میں تنظیمیں ہیں۔ جیسے جب ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے تو ہمارے ہاں
پاٹوا، جوناگڑھ، جیت پور، مانگرول، کتیانہ ایسی برادری تھی، تو ہر ایک نے اپنی برادری بنا لی. اور میں نے اسے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں ہماری برادری میں. ایک خوشحال لوگ ہیں جن سے پیسہ لیا جاتا ہے، اور دوسرے جو غریب لوگ ہیں جنہیں دیا جاتا ہے، اور بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو پل کا کام کرتے ہیں، جو پیسے دلواتے ہیں. جو ان میں 3 کوالٹیز ہیں. یہ لوگ پڑھے لکھے، ایماندار اور سمجھدار لوگ ہیں، اور برادری ان پہ اعتماد کرتی ہے. تو یہ خود بھی 5,000 دیتے ہیں، سرمایہ دار سے 50,000 اور 5 لاکھ روپے لیتے ہیں، اور اس طرح وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. جو خوشحال اور مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، ایماندار لوگ ہیں، غریبوں کی خدمت ہو رہی ہے، تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ میمن برادری کے پاس پیسے آ جانے سے ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بچے کی تعلیم کی اسکول کی فیس دینی ہے، اس کو اسکول کا بیگ دلانا ہے، اس کو اسٹیشنری دلانی ہے، کسی بچی کی شادی ہے، کسی کے علاج کے لیے ہے، اور روزگار تک کے لیے میمن برادری پیسے دیتی ہے. تو میمن برادری میں خوشحالی آتی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان 4 خوبیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میمن برادری کی پر کیپٹا انکم بڑھ جاتی ہے. میمن برادری کے لوگ غربت کی لکیر سے بہت کم ہوتے ہیں نیچے. تو میمن برادری جو ہے یہ اس کی یہ وجوہات ہیں. اور میمن برادری جو ہے وہ نیچرلی ایک سخی، ایک جنرس اور ایک غنی برادری ہے. وہ جو ہے وہ دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو یہ 5 خوبیاں ہیں میمن برادری کی، جس کی وجہ سے میمن امیر اور خوشحال ہے. اچھا عمران میں آپ کو یہ بالکل یہاں ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے میمن برادری کو بریف کیا. لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہے اور کرونا کے حوالے سے بھی جو میمن برادری کے لوگ متاثر ہیں، تو آپ کی نظر میں کیسا ہے کہ میمن برادری کے لوگ ایک دوسرے کو اپنی برادری کے حوالے سے صحیح سپورٹ کر رہے ہیں یا اس میں کچھ کمی ہے؟ دیکھیں، کورونا کی وجہ سے ہمیں اپنی برادری کو اور معاشیات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا. کچھ لوگ ایسے جن کا کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، مثلا جو میڈیکل اسٹور والے ہیں، جو سینیٹائزر بناتے ہیں، جنہوں نے ماسک بنائے ہیں، جو دودھ بیچتے ہیں اور جو انڈے بیچتے ہیں، ان کا کاروبار چل رہا ہے. میڈیکل اسٹور کا کاروبار چل رہا ہے، سبزی منڈیاں بھری ہوئی ہیں، اناج کی مارکیٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو بند ہو گئے. خاص طور پہ ٹورزم کا کام بالکل بند ہو گیا، ہوٹلنگ کا کام بند ہو گیا ہے، سول ایویشن کا کام بند ہو گیا ہے. تو جو خوشحال لوگ ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جن کا کام نہیں چل رہا اور جو غریب ہو چکے ہیں وہ لینا نہیں چاہیں گے، تو ان کو کم از کم ادھار کی صورت میں یہ اس طرح کی ان کی مدد کی جائے کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تو میمن برادری کو اپنے لوگوں کو 2 حصوں میں بانٹنا ہوگا. واقعتاً جن لوگوں کا کام چل گیا ہے ان سے پیسے لینے چاہیے، اور لون کے طور پہ ایسے لوگوں کو دینے چاہیے جن کا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور جو باقی غریب غربا ہیں ان کی مدد پھر سب کو کرنی چاہیے. مطلب یہ سارا کام جو ہے برادری کے پلیٹ فارم سے کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ وہ اپنی برادری کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور کس طرح کس جگہ پہ پہنچا ہے. اچھا، میں اس حوالے سے آپ کی سیاسی ماشاءاللہ آپ کالم نویس بھی ہیں، اور 100 سے میرا خیال ہے 2 4 5 10 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور اس حوالے سے میں سیاست کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایم کیو ایم اس وقت کہاں کھڑی ہے سیاست کے حوالے سے، جو اس وقت موجودہ 2020 کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں ایم کیو ایم کی بنیاد جو تھی ان کے ایک قائد پہ تھی، ایک لیڈر پہ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر ایم کیو ایم کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ جو فرد پاکستان میں اگر اسلام چاہتا تھا تو جماعت اسلامی تھی. اگر وہ چاہتا تھا کہ نہیں اسلام بھی ہو اور ساتھ میں حب رسول کی باتیں ہوں، نعت کی محفلیں ہوں، تو جمعیت علماء پاکستان تھی. اگر کوئی آدمی سمجھتا تھا کہ نہیں بھائی مذہب ہر آدمی کا الگ معاملہ ہے، ہمیں صاف ستھرا مسلمان ہونا چاہیے، بس ہم نماز پڑھیں روزہ پڑھیں، تو پاکستان مسلم لیگ تھی. اور اگر کوئی سمجھتا تھا کہ نہیں بھائی ہمیں بالکل سیکولر لبرل ہونا چاہیے، ہم طبلے کی تھاپ پر ناچیں بھی، ہم دھنوں پر لہرائیں بھی، تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تھی. گویا پاکستان میں ہر طبقے فکر کے لیے ایک پارٹی موجود تھی. اب جو مہاجر کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 85 کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ عروج پہ آئی ہے. اگر 85 کے جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے اس میں ہم دیکھیں تو سندھ کی جو صوبائی حکومت تھی اس کے 18 وزیر تھے، 9 مہاجر تھے اور 9 جو تھے وہ سندھی اسپیکنگ تھے. کراچی سے 6 وزیر تھے
अतर सिद्दीकी, जावेद सुल्तान जापान वाला, अला शमीमुद्दीन और हैदराबाद से अहद यूसुफ, इस तरह 9 वज़ीर थे। इसका मतलब है कि महाजरों को बराबर कोटा मिल रहा था 50% का सिंध के शेयर में। और जब MQM के इलेक्ट्रिक में जीत गई, जब उस वक्त KSC कहलाता था, तो वो जो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद था उसके सरबराह ने कहा कि अगर कराची पुलिस के अंदर भी इंतखाब हो तो MQM जीत जाएगी। इसका मतलब है कि महाजरों की इतनी ज़्यादा कोई परेशानी का आलम नहीं था। महाजरों को तंजीम बना के वही काम करना चाहिए था जो मेमनू ने किया है, जो आगा खानू ने किया है, जो बोरियो ने किया है, जो चिन्योटी कर रहे हैं। अगर वो ये काम करते तो उनके अंदर वो माशी फ्रस्ट्रेशन न होती, और उन्होंने खामोखा एक ऐसी तंजीम बनाई जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इब्राहिम भाई, आप ये भी देखें ना कि इस वक्त अगर आप माजी उठा के देखते हैं तो MQM एक वोट बैंक इसका जो था, और जिस तरीके से वो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में पूरे सिंध से जीती, तो उस हकीकत को कौन झुटला सकता है? नहीं, अगर इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक तो जो शुरू के इंतखाबात हुए, 87 के मेयर के इंतखाब, फिर 88, फिर 90, फिर 93 में उन्होंने बाइकआउट किया, फिर 97, यहाँ तक उनकी पोजीशन बेहतर थी। 2002 में जब MMA बनी तो कराची से उन्होंने 6 सीटें लूज़ की, कराची से 5 और हैदराबाद से। अब्दुल सत्तार अफगानी जीत गए, यहाँ आपके मोहम्मद हुसैन मेहनती जीत गया, सदुल्ला भुट्टो जीत गए, बहुत सारे लोग जीत गए। तो MQM ने अंदाज़ा किया कि उनका वोट बैंक कम हो गया। और 2002 के बाद जो इंतखाबात हुए 2007 और 13 के, उसमें उन्होंने धांधली की। तो हमें इसको फ़र्क करना पड़ेगा, इन्होंने ठप्पे लगाए, और जो फ़र्क पैदा हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता इनके और मुखालिफिन के वोटों में, उन्होंने ठप्पे लगा के उसको। ठप्पे के हवाले से तो ये बात होती है कि हर जगह हर सियासी पार्टी जो है वो यही ब्लेम करती कि उसने ठप्पे लगाए, इसने ठप्पे लगाए, एक दूसरे को यही ब्लेम वाली सूरत तो चलती है कि उसने भी बेईमानी की, इसने भी बेईमानी की, इसने भी ठप्पे लगाए। तो यहाँ तो हम अगर उसको छोड़ के ये देखते हैं, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो मौजूदा MQM है, जो 2-3 धड़ों के अंदर एक, जैसे PSP है, MQM अल्ताफ़ हुसैन है, और MQM ये है पाकिस्तान है, इन तीनों का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? क्या आइंदा आने? इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। थोड़ा सा जो मुस्तकबिल इस वजह से है कि कोई और पार्टी कराची को रिप्लेस नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिए, लेकिन 2 साल हो गए, लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने उस तरह डिलीवर नहीं किया। इसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की तंजीम जो है वो लोकल लेवल तक नहीं है, जो MQM की तंजीम थी, और ऊपर से नीचे तक इनकी एक चेन होती थी। लेकिन अगर अगले 2-3 साल गुजर जाते हैं और अगर PTI को डिलीवर करती है कराची को, कोई माशी बेहतरी पैदा होती है, तो फिर मुमकिन है कि PTI रिप्लेस करे। इसके अलावा कोई MQM का बज़ाहिर कोई मुस्तकबिल नहीं। अच्छा, पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? कि लोग कहते हैं कि अब ये सिंध की जमात हो गई है या फिर पूरे पाकिस्तान की मरकज़ी जमात है, तो उसका कैसे मुस्तकबिल देखते हैं? उसमें सिंध से पीपल्स पार्टी को वोट मिल रहे हैं, और इसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी ने जो मुअस्सर तबक़ात थे, जो टीचर हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको नवाज दिया है, लोगों को जॉब्स दे दिए, सहाफ़ियों को अखबार न होने के बावजूद भी इश्तिहारात मिल रहे हैं। तो ये जो मुअस्सर तबक़ात हैं वो खुशहाली आ रही है। सूबाई बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया 18वीं तरमीम के बाद, और कराची पे वो पैसा लगा नहीं रहे, सिंध पे भी नहीं लगा रहे, ये बराह रास्त लोगों की जेब में जा रहा है। अच्छा, क्यों नहीं लगा रहे? क्या आप कराची पे या सिंध पे पैसे क्यों नहीं लगा रहे? मतलब ये तो सिंध से तो इनकी वोट बैंक है सारा का सारा, क्यों उस तरफ वो पैसे नहीं लगा रहे? कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि हर कोई कहता है कि मैं लूट लूँ। जैसे कि सैयद मुशाहिद हुसैन ने पीपल्स पार्टी में कहा था कि हर फर्द का ये कि लूटो और फूटो। अब ये पहली दफ़ा है कि इनकी 12वें-13वें साल में हुकूमत है, कभी इतना लंबा दौर किसी को नहीं मिला। अच्छा, मुझे इशारा हो रहा है यहाँ ब्रेक का। नाज़रीन, यहाँ लेकिन एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम विज़न,
اور میرے ساتھ مہمان ہے ابراہیم اعظمی صاحب. جی ابراہیم صاحب، آپ سے میری پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے اور مستقبل میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو؟ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی جڑیں ہیں، روٹس ہیں انٹیریئر سندھ میں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے جو مؤثر طبقات تھے ان کو نواز دیا، لیکن جو سندھ کا جو باشعور پڑھا لکھا طبقہ ہے، جیسے مہتاب اکبر راشدی ہیں، وہ سمینہ پیرزادہ سے ایک پروگرام میں بتا رہی تھیں کہ میں جا رہی تھی تو وہاں گڑھے پڑے ہوئے تھے اور میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا تم گر نہ جانا، تو بچہ مہتاب راشدی کو کہتا ہے کہ اماں ہم کو ہمارے تو راستے دیکھے ہوئے، آپ نہیں گر جانا. تو ایسے گڑھے انہوں نے لاڑکانہ کے لیے بھی کام نہیں کیا. لیکن سندھ کے اندر جو انتخابی نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے، پیپلز پارٹی کی گرفت اتنی مضبوط ہے، کرپشن کا پیسہ ہے، پیسہ یہ لگاتے ہیں. وہ جاگیردار اور وڈیروں کو، بڑا جاگیردار وڈیرا چھوٹے جاگیردار وڈیرے کو دیتا ہے پیسے اور کہتا ہے کہ تم اپنے حلقے میں مجھے 1500 2000 ووٹ ڈلوانا، یہ پکڑو پیسے 5 یا 10 لاکھ روپے. اس طرح وہ کر کر کے ہر جگہ ووٹ لیتے ہیں. ان کی جو اوطاق تھی اسکولوں کی، جو ٹیچر وہاں ہوتے ہیں وہ ان کے وہ پولنگ ایجنٹ اور اسٹاف بنتا ہے. تو پیپلز پر اور کوئی متبادل قوت نہیں ہے. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یا پیر پگاڑا یا ڈاکٹر ارباب جو تھے انہوں نے کوشش کی لیکن وہ کسی حد تک ووٹ نہیں لے سکتے. اب تاریخ یہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی گرفت اگر توڑی جاتی ہے سندھ سے تو اس سے پہلے جو لوگوں نے کیا ہے، جنرل ضیاء الحق نے اور جنرل پرویز مشرف نے، وہ یہ تھا کہ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملاتے تھے اور باقی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، ممتاز علی بھٹو اور پیر پگاڑا اور یہ سارے لوگوں کو ملا کے ان کی ایک حکومت بناتے تھے اور پیپلز پارٹی کو انتخابی دھاندلی کے ذریعے اس طرح ہراتے تھے کہ اس کو مناسب ووٹ ملے لیکن وہ حکومت نہ بنا سکے. اب صرف یہ ایک راستہ ہے پیپلز پارٹی کو اقتدار سے دور کرنے کا. دوسرا جو وہ گورنر راج کا ہے، لیکن ایسے ماحول میں کسی صوبائی حکومت کو ختم کرنا جو ایک الیکشن میں ووٹ لے کے آئی ہے وہ بھی ایک زیادتی والی بات ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کے عوام جب کسی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں اور وہ کرپٹ ہے اور انہوں نے اس طرح کا سسٹم بنا لیا ہے تو پھر اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سندھ کے عوام جو ہے بحیثیت مجموعی اٹھیں، ان کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی آواز جو ہے وہ سمجھیں نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے. اچھا، اب میں اسی حوالے سے سوال کروں گا، حالانکہ میں ابھی پاکستان مسلم لیگ کی طرف بھی آؤں گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ابراہیم بھائی، کیسے اس کو حل کیا جائے، یا کوئی ایسا آئیڈیا، کوئی ایسی سوچ آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر سندھ کی اگر بات کی جائے تو پہلے ہمارا فوکس سندھ کے اوپر ہے، بالخصوص کراچی کے اندر کوئی بھی ایسے ترقیاتی کام کے حوالے سے کوئی بجٹ بھی نہیں رکھا گیا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، کسی بھی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پیسہ چاہیے. پہلے تو آپ کا ٹیکس کلیکشن کم ہوتا ہے، جو ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے وہ آدھے سے زیادہ آپ کا سود دینے میں نکل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو کارپوریشن ہے، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، ریلوے، وہ نقصان کرتے ہیں. 250-300 ارب روپے آپ ان کو دیتے ہو. آپ کے پاس عوام کی ترقی کے لیے بچتا ہی نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت بچتا ہے ترقیاتی کام ہے وہ جو آپ کے سیاسی لیڈر اور آپ کے جو بیوروکریٹ ہیں وہ کھا جاتے ہیں. تو یہ تو عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ ایماندار لوگوں کو ووٹ دے. اب پاکستان میں پیسہ کبھی جنریٹ نہیں ہوا. اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو شروع میں پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ناظم الدین کے زمانے میں گندم کی قلت تھی، انہیں قائد قلت کہا گیا. ایوب خان کے دور میں باہر سے پیسہ آیا، لوگوں نے مدد کی، رشیا کا خطرہ تھا. بھٹو صاحب کے دور میں لوگ باہر گئے، دبئی، سعودی عرب، جابس کے لیے، پیسہ آیا. ضیاء الحق کے دور میں افغان ایشو تھا، امریکہ نے آپ کی مدد کی. مشرف کے دور میں 9/11 آیا، پیسہ آیا. اب جو ڈارک ڈیکیڈ جو کہا جاتا ہے 1988 سے لے کے 1999 تک، نواز شریف اور بے نظیر کا پیسے نہیں آ رہے تھے، پاکستان کے پاس سینکشنز تھی. اب جب تک آپ اپنے ملک کے اندر پیسہ جنریٹ نہ کریں، ٹیکس کلیکشن نہ ہو، جو یہ مؤثر طبقات ہیں، آٹے کا الگ مافیا ہے، چینی کا الگ مافیا ہے، ٹینکر مافیا، یہ مافیاز بیٹھے ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ان سے لڑائی کی کوشش کر رہی ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ موجودہ حکومت اور عمران خان کامیاب ہوتے ہیں اور یہ مافیا کامیاب ہوتی ہے. کوشش ہو رہی ہے، لیکن جو مافیاز ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں. اور سمجھے باقاعدہ طور پہ ایک خوشحال طبقات اور ایک عام طبقات کے درمیان ایک طبقہ ہے جو اسٹیٹس کو چاہتا ہے،
اسٹیٹس کو کا مطلب ہے معاملات جو کہ تو رہے. اگر جس کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, خوشحالی ہے, 2 نمبری سے پیسہ رہا ہے, وہ کیوں چاہے گا تبدیلی ہو؟ اور جس کو ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے فائدہ ہے وہ بھی تبدیلی نہیں چاہے گا. تبدیلی معاشرے کا وہ طبقہ چاہے گا جو غریب ہے. اب غریب کی آواز اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہے, وہ اٹھ نہیں سکتا. اب آئندہ آنے والے 2 اور 3 سال پاکستان کے مستقبل طے کریں گے. اگر عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ سوال آپ سے لیتا ہوں میں اسی حوالے سے کہ مستقبل کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کا, پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ کہاں کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آگے آتا ہوں میں. اس میں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ کا ووٹ انٹیکٹ ہے. میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا, جو ویڈیو تھی نواز شریف اور عمران خان کا مردانہ وار مقابلہ, کہ ہمیں کراچی میں مسلم لیگ کا ایک بھی حامی نظر نہیں آیا جس نے نواز شریف کی حمایت چھوڑی. حکومت جانے کے بعد اتنے پروپیگنڈے کے باوجود بھی نواز شریف کا ووٹ انٹیکٹ ہے, پنجاب میں بھی اور یہاں بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف بیمار ہیں, ان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے, وہ جلاوطن ہیں, وہ سزا یافتہ ہے. شہباز شریف ہیں, ان کے پاس بہت سارے کیسز ہیں. اب مریم نواز ہیں اور حمزہ ہیں. اب یہ خاندان میں اپنا ایک کلیش ہوگا. تاریخ کے اندر باپ بیٹے کی بھی لڑائی ہوئی, بھائی بھائیوں کی بھی لڑائی ہوئی, یا تو 2 بھائی ہیں اور 2 کزنز ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ اپنا لیڈر کسے چنتی ہے, مریم کو یا حمزہ کو. ان پہ بھی مقدمات ہیں, لیکن مسلم لیگ کا ووٹ انٹیکٹ ہے. اگر ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ایجنسیوں کا ساتھ ہو, بہت سب طبقات کا ساتھ ہو, طاقتور حلقوں کا ساتھ ہو, اور وہ عمران سے مایوس ہو کے سمجھیں کہ اب نواز شریف کی ہمیں ضرورت ہے, تو پھر ان کا مستقبل ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں تو وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ ان کے 2 سال تو گزر چکے ہیں. اب انہوں نے بہت سارے معاملات پہ بنیاد رکھ دی ہے, اور بہت سارے معاملات پہ انہوں نے غلطیاں کی اپنی ناتجربے کاری کی وجہ سے. اب اگر لیکن تمام سیاسی پارٹیاں تو یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس ووٹ ہے ہی نہیں, 10-11 ووٹوں کے اندر اگر یہ آگے پیچھے ہو جائے تو ان کی حکومت جا ہوتا ہے ایسا. ایک ظفر الجمال 1 ووٹ سے حکومت کر رہے تھے. اپوزیشن کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے. اور بے نظیر کی حکومت اس سے بھی کمزور تھی, اور بے نظیر کی حکومت اتنی کمزور تھی کہ آرمی چیف اسلم بیگ اس کے خلاف تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے خلاف تھے, اور صدر غلام اسحاق خان اس کے خلاف تھے. بے نظیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو گئی. اس کے بعد پھر غلام اسحاق خان کو 58(2)B کے تحت بے نظیر بھٹو کو ہٹانا پڑا. تو دوسری پارٹی کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا اور 50% یعنی 172 سیٹیں لانا اور عمران خان کو ہٹانا ایک مشکل کام ہے. اب اگلے 2-3 سال میں یہ طے ہوگا کہ عمران خان ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا اختلاف اس بات پہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مؤثر طبقات پہ ہاتھ نہ ڈالیں, مافیا کو نہ پکڑیں, شوگر مافیا کو چھوڑ دیں. یہ اتنے مؤثر طبقات ہیں کہ ان کی جو پہنچ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک ہے. انہوں نے عمران خان پہ دباؤ ڈالا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان مان جاتے ہیں نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں NRO دے دو, 8-10 لوگوں کو چھوڑ دو, آپ 5 سال نہیں 10 سال تک حکومت کرو. اب عمران خان کی ضد ہے کہ نہیں وہ پیسے دیں. وہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیبل کے نیچے سے پیسے دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ٹیبل کے اوپر پیسے دو. اور یہ طے ہوگا. اگر آصف علی زرداری اور نواز شریف اوپر پیسے دیتے ہیں, یہ پلی بارگین کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا جرم قبول کر رہے ہیں عدالت میں, تو ان کی جو سیاست ہی ختم ہو جائے گی. تو اس وقت پاکستان میں یہ ایشوز چل رہے ہیں. اب اگر عمران خان کی کامیابی ہے تو پاکستان کی کامیابی ہے. اگر عمران خان ناکام ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی اور اگر آپ یہ کہ نواز شریف آ جاتے ہیں, تو یہ تو پہلے بھی تھے, پاکستان تو پھر اسی طرح چلے گا. اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے تو عمران خان کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر عمران خان ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس کا مطلب کہ مستقبل قریب میں آپ پاکستان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب ابھی جو سیاسی پارٹیاں کوئی اٹھ رہی ہیں, کوئی کہہ رہی کہ آئندہ آنے والا دور جو ہے ہمارا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والا دور کس کا ہے؟ اس میں دیکھیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو ماننا پڑے گا, چونکہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو آئندہ موقع دیا جاتا ہے 2-3 سال تک یا نہیں. پہلا سوال تو سیاست میں یہ ہوگا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا عمران خان ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر عمران خان کو موقع دیا جائے تو اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسری قوتیں آ جائیں گی. اور اگر عمران خان ڈیلیور کر جاتے ہیں کسی حد تک اور ایجنسیاں سمجھتی ہیں
کہ اس کو مزید 5 سال دیے جانے چاہیے جو اسے ڈیلیور کیا ہے، تو پھر کچھ ہو سکتا ہے عمران خان کا مستقبل۔ جی، جس سے کہ ابھی ہم نے جب عمران خان آئے انہوں نے کہا کہ 100 دن کے اندر ہم پاکستان کی تقدیر کو بدل دیں گے، مہنگائی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، لیکن ابھی بھی عوام جو ہے صرف ویٹ اینڈ سی کر رہی ہے، اور 2 سال اب بقول آپ کے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے اندر عوام کو کہیں بھی ریلیف نظر آ رہا ہو۔ دیکھیں، کسی نے نہیں کہا تھا کہ 100 سال میں ملک، وہ بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ 100 سال میں بدل دوں گا۔ ایک چھوٹی سی 100 دن میں، ہاں، چھوٹی سی کریانے کی دکان بھی چلانے کے لیے 2-3 سال لگتے ہیں۔ پھر وہ نعرے نہیں، وہ یہ نہیں تھا، وہ بولا تھا ہم بنیاد رکھ دیں گے، 100 دن میں ہم ڈیلیورنس کی بنیاد رکھ دیں گے اداروں کی۔ اگر ہم اس 100 دن میں بنیاد نہ رکھ سکے، اور مدینے کی جو ریاست کی بات کی جاتی ہے، مدینے کی ریاست میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، تو آپ دیکھیں کہ 5 ہجری میں پردے کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ اس سے 1 سال پہلے شراب کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ شراب مت پیو، پھر کہا گیا نماز کے دوران شراب نہ پیو، پھر شراب پہ پابندی لگائی، اور سود کا خاتمہ ہوتا ہے 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوتا ہے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج سے سود معاف، آپ پرنسپل اماؤنٹ لے سکتے ہو، میرے چچا عباس کا سود بھی معاف، وہ نہیں لیں گے۔ 8 سال میں مدینے کی ریاست میں آہستہ آہستہ 5ویں سال، 7ویں سال، 8ویں سال یہ قانون بنے تھے، جب دنیا کے بہترین لوگ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدینے کی ریاست کے 2-3 سال میں آپ کو دیکھنا ہے کہ بنیاد رکھی گئی ہے یا نہیں۔ کل کا میں ڈان دیکھ رہا تھا جمعے کا، اس میں 5 پازیٹیو خبریں تھیں۔ اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے، ڈالر نیچے آیا 1.71، اسٹاک ایکسچینج 89 پوائنٹ آگے گیا 2۔ تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ $500 ملین کا، یعنی تقریباً 15 ارب روپے کا پیکیج آ گیا ہاؤسنگ کے لیے۔ چوتھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ سونے کی قیمت نیچے آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ سارے جو سمٹمز ہیں پازیٹیو جا رہے ہیں، اور ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے، ریمیٹنس آپ کی بڑھ رہی ہے۔ اس برے حالات میں سارے چیزیں پازیٹیو سائڈ کی طرف جا رہی ہیں، لیکن پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے۔ ایک طرف تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن پارٹیوں میں، اراکین اسمبلی، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میڈیا جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے، اشتہارات اس سے کم کر دیے ہیں، امیر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور تیسرے یہ مافیاز ہیں، انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف غریب عوام کے اندر بھی یہ شعور نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ کون ان کا ہمدرد ہے اور کون ان کا۔ آپ دیکھیں نا، اسٹارٹ اگر آپ لیں گے تو آپ آغاز کے اندر جو آپ جلسوں کے اندر بھی دیکھیں گے تو وہ ساری کے ساری چیزیں، الیکٹرک کے بل کو جلانا، اور اس کے بعد آپ آج الیکٹرک کی اگر کراچی کی بات کی جائے تو الیکٹرکسٹی 14 گھنٹے 12 گھنٹے الیکٹرسٹی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی وزیر اعظم کی جانب سے، اور کوئی اس کا سدباب نہیں ہو رہا۔ تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں کہ الیکٹرک پرائیویٹ ادارہ ہے، یہ 1913 میں بنا تھا، اس کے بعد اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ جو اب کمپنی آئی ہے، اس نے اس کو خریدا ہے، تو اس بنیاد پہ انہوں نے خریدا کہ ان سے کہا تھا کہ اگر 1% چوری، 20% چوری ہوتی ہے، 1% چوری بھی آپ روک لو تو آپ کو 1 ارب کا فائدہ ہے۔ انہوں نے چوری روکنے پہ توجہ دی۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم $100 بلین خرچ کریں گے، وہ کر نہیں رہے۔ دوسرا، ان کو کہا گیا کہ 650 میگا واٹ ان کو بجلی وفاق دے رہا ہے، اب 850 دے رہا ہے۔ دوسرا، ان کو گیس سستی مل رہی ہے۔ اب مئی جون کا مہینہ ہے، اگر سمجھے کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو اصولی طور پہ ان کو پیٹرول سے بجلی بنانی چاہیے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں $2 کا فائدہ بجلی بنانے سے اور وہاں $10 کا فائدہ ہے، تو ہم کیوں بجلی بنائیں؟ اس لیے یہ لوگ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مافیا ہے۔ یہ سارے مافیا سے لڑنے کے لیے اگر آپ کسی کو اگر آپ کا کوئی پہلوان ہے اور آپ اس کو کسی مخالفین سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہو، اگر آپ پہلوان کو دودھ نہیں پلاؤ گے، اس کو بادام پستے نہیں کھلاؤ گے، اس کو طاقت نہیں بنو گے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرو گے، وہ کیا دوسرے پہلوانوں سے لڑے گا؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پہلوان آپ کے لیے لڑ رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ ہم کرپشن کے حوالے سے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن ابھی تک کوئی آواز نہیں آ رہی اس حوالے سے۔ اب جہانگیر ترین کیوں بھاگ گئے؟ جہانگیر ترین کا بھاگ جانا ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کو اس نے نہیں چھوڑنا۔ اب دیکھیں نا، پہلے وہ سپریم کورٹ چلے گئے، شوگر مافیا پہ پہلے ہائی کورٹ چلے گئے۔ آخری لمحات کی طرف میں بس آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ
پھر انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. کوئی آخری میں ایسا پیغام، کوئی ایسا میسیج یوتھ کے حوالے سے یا ہمارے میمن نیوز کے حوالے سے، ہماری میمن برادری کے حوالے سے، پاکستانی عوام کے حوالے سے کوئی آپ دینا چاہیں گے؟ میمن یوتھ کو تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. ٹیکنیکل تعلیم ہے اور زیادہ تر وہ تعلیم ہے کہ جو کامرس کی تعلیم ہے، پہلی بات. لیکن ہر کوئی دیکھے پڑھ نہیں سکتا. اگر آپ کی پڑھائی کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہے تو آپ کوئی دکان کھول سکتے ہیں. ایون اگر آپ غریب ہیں تو آپ ٹھیلا بھی کھول لیں. درجنوں ایسے چین انٹرنیشنل چین ہیں جن کے دادا نے ایک ٹھیلا لگایا تھا، پھر اس نے دکان کھولی، پھر اور بڑی دکان ہوئی، پھر اور کاروبار ہوا. تو میمن برادری کو کاروبار کی طرف آنا چاہیے. اور زیادہ تر جو ہے اگر کوئی سمجھدار ہیں، میں ابھی دوسرا جو میرا پروگرام آ رہا ہے اس پہ میں یہ امیر کس کو ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، آج یہ کل ریکارڈ ہوگا، تو اس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ لوگوں کو بروکری کی طرف آنا چاہیے اگر وہ 30-32 سال کے اور میٹرک انٹر تک کیا ہوا ہے. تو میمن برادری کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے اندر خوشحالی آئے. اور وہ جو آوارہ گردی والے کام ہیں کہ گٹکا کھانا ہے تو سگریٹ، میمن علاقوں میں آپ گٹکوں کی دکانیں تو دیکھیں، ایک چھوٹی سی گلی میں 3-3 4-4 گٹکے کی دکانیں ہیں، سگریٹیں ہیں اور دوسری جو لغویات ہیں جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ ابراہیم اعظمی صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام سیاست کے حوالے سے گفتگو کی اور ابراہیم اعظمی صاحب نے اپنی سیاسی تجزیہ نگاری میں یہ بتایا کہ پاکستان کی جو آگے سیاسی جو منظرنامہ ہے، پاکستان کی جو سیاست آگے کیا کہہ رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام سیاسی پارٹی کو یہ عقل، یہ سوچ دے کہ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہے. اور اسی پاکستان نے انہیں نام دیا، مقام دیا، حیثیت دی، پہچان دی. اور اسی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.